اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ پچھلی آیات میں غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہی بات آگے چل رہی ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ خالص کر دے اللہ۔ اللہ نے ایمان والوں کا امتحان لیا اور لوگوں کو دکھا دیا کہ کتنے جان نثار ہیں اس دین کے لیے، اقامت دین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جنہوں نے اپنی جان اور سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کر دیا اس میں۔ اور کون سے وہ لوگ ہیں جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ منافقین جو ہے وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ اگر یہ نہ ہوتا غزوہ تو ان لوگوں کا کیسے پتہ چلتا کہ دین کے اندر یہ کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ ان سب کے صبر کا امتحان تھا، ان سب کے امتحان تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نقصان پہنچا ہے یہ ہم نے کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دیا ہے، کھوٹے اور کھرے کی تاکہ سب کو پہچان ہو جائے، منافقین بھی ظاہر ہو جائیں اور جان نثار بھی سامنے آ جائیں۔ الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور آخر کار کفر نے ختم ہونا ہے، کافروں نے ختم ہونا ہے، یہ ختم ہو کر رہیں گے۔ ام حسبتم، اے ایمان والو، اے مومنو، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ اے ایمان والو، تم یہ خیال کرتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں اللہ کی وہ بہترین جگہ جس کا آگے اور تفصیل آئے گی، ہر دفعہ تفصیل آئے گی، ہر دفعہ نئی باتیں آئیں گی، کہ وہ بہترین انعامات اور بہترین قسم کی جگہ، آرام کی جگہ، عیش و آرام کی جگہ، اس میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، اور ابھی نہیں دکھایا لوگوں کو، ظاہر کیا لوگوں کے لیے اللہ نے، الَّذِينَ جَاهَدُوا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، منکم، تم میں سے۔ یہ سارے امتحان آئیں گے، خالص لوگ الگ ہو جائیں گے اور دنیا بھی دیکھے گی، دنیا پہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کے راستے میں جان پیش کرنے والے کون ہیں، منکم، تم میں سے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جب تک ظاہر نہ کر دے ان لوگوں کے کہ جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں، جو آزمائش، جو امتحان ان کے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یعنی امتحان کے بغیر اور دنیا کے سامنے بھی خالص ہوئے بغیر اس جنت کا حصول، اے ایمان والو، سوچنا بھی نہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف نہ آئے، کچھ بھی نہ آئے، دنیا بھی آرام سے گزرے، کوئی امتحان نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، پھر تو ہر بندہ ایمان لے کے آئے۔ نہیں، صحابہ کرام کا ایمان اسی لیے اس درجے کا تھا، کامل ترین درجے میں تھا، کہ انہوں نے اپنا نہ وقت دیکھا، نہ جان دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے اور اس دین کی اقامت کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا لگا دیا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، بے شک، پکی بات ہے، تم تمنون الموت، تم لوگ تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو۔ یہ غزوہ احد جو ہے، یہ جو بدر اور احد کے اس ایک سال کے درمیان جو لوگ ایمان لائے تھے، جیسے میں نے پیچھے بھی کہا تھا، یہ لوگ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کھل کے سامنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور شہادت لینی ہے، بجائے اس کے کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب جنگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تو تمہیں شہادت کا بڑا شوق تھا، جب تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو بے شک دیکھ لیا تم نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ نہتے مسلمان، اور یہ جو پہلا حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر جب دوسرا حملہ ہوا، جو تیر اندازوں نے جس درے کو چھوڑا، وہاں سے اس زمانے میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
وہ ان کا دستہ آیا، گھوڑ سوار دستہ تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو بے حد نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا۔ اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے ان کو ایمان بھی عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ سے، مبارک منہ سے ان کو سیف اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، ایمان دینا نہ دینا، درجات کو بلند کرنا میرا اللہ کرتا ہے۔ تو اے تم لوگوں نے دیکھ لیا موت کو اپنے بالکل سامنے، تو اب تم موت سے کبھی بھی نہیں ڈرو گے، اب خالص ہو کے تم اللہ کے لیے لڑو گے۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے بھیجے ہوئے ایک رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ہے، آپ انسانوں میں سے ہیں، اور آپ کی حیثیت اللہ کا ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، آپ کا یہ رتبہ ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور اللہ نے آپ سے پہلے بھی اپنے بہت سے رسول بھیجے ہیں، اپنے پیغام والے اپنے نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ افَإِن مَاتَ، بس اگر آپ انتقال فرما جائیں، آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا کہ آپ کسی بھی غزوہ میں شہید کر دیے جائیں، اللہ جیسے چاہے ہو سکتا ہے۔ انقلبتم، انقلبتم، تو کیا تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اسی جنگ میں، احد میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر بھی اڑی تھی، اور صحابہ اکرام نے دل چھوڑ دیا تھا اور تلواریں پھینک دی کہ اب جب آپ نہیں ہیں اس موجود ہمارے درمیان، تو اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے، اب ہماری جان جاتی ہے، کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ لوگ اتنے غمگین ہو گئے تھے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اس زمانے کے بھی اور بعد میں آنے والے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو بھی کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو دین کا غلبہ ہے، اقامت دین کا کام ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، یہ نبی پہ نہ تم احسان کر رہے ہو اور نہ نبی کی ذات کے لیے کر رہے ہو، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ یہ نبی کی ذات کے لیے نہیں ہوتا، نبی بھی اللہ کے لیے کرواتا ہے اور تم بھی اللہ کے لیے کر رہا ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وفات پا جائے، اللہ نے جتنی ان کو زندگی دی ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، یا وہ کسی غزبہ میں اللہ کے حکم سے شہید ہو جائیں، تو اگر تم اپنے اس مشن کو چھوڑ دو گے تو اپنا نقصان کرو گے، جیسے کہ اگلے آیت کے حصے میں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نبی موجود ہیں تب بھی، اگر نبی موجود ہیں تب بھی انہی کی تعلیم کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے لگا دینا، اس جدوجہد میں لگا دینا ہے، تو بہترین بدلہ تمہیں قیامت میں ملے گا، اور سب ہر وقت ہر جگہ پہ بھی ملے گا۔ وَمَن يَنقلب، اور جو کوئی پھر جائے گا، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کہ وہ چھوڑ دے گا، دین سے ہٹ جائے گا، یا جہاد سے ہٹ جائے گا، یا اقامت دین سے ہٹ جائے گا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ بس وہ ہرگز نہیں کر سکے گا اللہ کا کوئی نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنا نقصان کرے گا کہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا، اس شہادت سے محروم ہو جائے گا، اس کام سے محروم ہو جائے گا جو اللہ نے اس کامیابی میں رکھا ہوا تھا۔ فَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو، استقامت پہ رہنے والوں کو، شکر گزاروں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا جب اجر عظیم ہوتا ہے یا اجر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ بہت زیادہ اجر ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔